بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 17واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مجرورات کو پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ المقصد الثالث فی المجرورات الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط وهو كل اسم نسب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور، أو تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد، ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه، ويجب تجريد المضاف عن التنوين أو ما يقوم مقامه وهو نون التثنية والجمع نحو جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلمو مصر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ۔ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا، وَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ نَحْوُ غُلَامُ زَيْدٍ، أَوْ بِمَعْنَى مِنْ نَحْوُ خَاتَمُ فِضَّةٍ، أَوْ بِمَعْنَى فِي نَحْوُ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔ وَفَائِدَةُ هَذَا الْإِضَافَةِ تَعْرِيفُ الْمُضَافِ إِنْ أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ كَمَا مَرَّ، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل۔ وأما اللفظية فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه، وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط۔ واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها كغلامي ودلوي وظبي، وإن كان آخر الاسم ألفا تثبت كعصاي ورحاي، خلافا لهزيل كعصي ورحي، وإن كان آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها أدغمت الياء في الياء وفتحت الياء الثانية لئلا يلتقي الساكنان، تقول في قاضي قاضية، وإن كان آخره واوا مضموما ما قبلها قلبتها ياء وعملت كما عملت الآن، تقول جاءني مسلمية۔ وفي الأسماء الستة مضافة إلى ياء المتكلم تقول أخي وأبي وحمي وهمي وفي عند الأكثر وفمي عند قوم، وذو لا يضاف إلى مضمر أصلا بل يضاف إلى اسم الجنس، وقول القائل إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه شاذ۔ وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة قلت أخ وأب وحم وهن وفم، وذو لا يقطع عن الإضافة البتة، هذا كله بتقدير حرف الجر۔ أما ما يذكر فيه حرف الجر لفظا فسيأتيك في القسم الثالث إن شاء الله تعالى۔ یہ اسم مورب کا بیان چل رہا ہے۔ شروع میں اسم کی دو قسمیں بیان کی تھیں، مورب اور مبنی۔ پھر مورب کا جو بیان شروع ہوا ہے اس میں یہ کہا تھا کہ 3 مقاصد بیان کریں گے اور خاتمہ بیان کریں گے۔ تو 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد مرفوعات اور دوسرا منصوبات مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرا مقصد یہ مجرورات سے متعلق ہے، یعنی وہ اسم جو مجرور ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ تو فرماتے ہیں الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، کہ وہ اسم جو مجرور ہوتے ہیں ان میں صرف مضاف الیہ ہے، یعنی ایک ہی اسم ہے مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسم مجرور نہیں ہوتا۔ پھر مضاف الیہ کی تعریف بیان کی ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم نُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، ایک چیز کو دوسری کی طرف منسوب کیا جائے تو جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ نسبت 2 طرح سے ہوگی، بواسطۃ حرف الجر لفظا، کہ اس میں حرف جر کا واسطہ ہوگا، حرف جر کے واسطے سے یہ نسبت ہوگی۔ پھر حرف جر کبھی تو لفظوں میں موجود ہوگا جیسے مررت بزید، اور کبھی وہ حرف جر لفظوں میں موجود نہیں ہوگا بلکہ تقدیروں ہوگا، مقدر ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں جو مجرور ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جس صورت میں حرف جر لفظوں میں موجود ہو جیسے مررت بزید، اس میں گزرا زید کے پاس سے، تو مررت میں جو مرور ہے گزرنا ہے اس کو زید کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے،
اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو زید مضاف الیہ ہے، اور اس میں با حرف جر کے واسطے سے نسبت ہو رہی ہے، اور با حرف جر لفظوں میں موجود ہے۔ تو یہ جو بزیدن ہے، اس میں زید اگرچہ مضاف الیہ ہے، یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، لیکن یعبر عن هذا التکبیر فی الاصطلاح بانہ جار و مجرور، نحو کی اصطلاح میں اس کو مضاف الیہ نہیں کہا جاتا، بلکہ حرف جر لفظوں میں موجود ہے تو حرف جر کو جار اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ بزیدن میں با جار ہے اور زیدن مجرور ہے۔ او تقدیراً، یا ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت کی جائے حرف جر کے واسطے سے، اور حرف جر لفظوں میں موجود نہ ہو، تقدیراً و مقدر ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ اس کی تقدیری عبارت اصل میں اس طرح ہے، غلام لزیدن، کہ وہ غلام جو زید کے لیے ہے، زید کا ہے، یہ زید کی ملکیت میں ہے، تو اس میں غلام کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو زید جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اس میں لام حرف جر کے واسطے سے نسبت ہے، لیکن وہ لام لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ تقدیراً مقدر ہے۔ یعبر عنہ فی الاصطلاح، یہ جو صورت ہے کہ جس میں حرف جر لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے، اس کو نحو کی اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جس کو منسوب کیا جا رہا ہے، جس کی نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف ہے، اور جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے حرف جر لفظوں میں موجود ہو یا مقدر ہو، جو مضاف الیہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے پہلی صورت میں مررت بزیدن، زید یہ مجرور ہے، اور غلام زیدن میں بھی زید یہ مجرور ہے۔ تو اب اگر ہم معنی مضاف الیہ کا جو معنی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے تو اس اعتبار سے مجرور ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ مررت بزیدن اور غلام زیدن، ان دونوں میں جو زید ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے معنی کے اعتبار سے، تو صرف یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اگر ہم اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو اصطلاح جو نحو کی اصطلاح ہے اس میں پھر مجرورات میں دو چیزیں شامل ہو جائیں گی، ایک حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جار مجرور جنہیں کہا جاتا ہے، اور دوسرا مضاف الیہ میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ آگے مضاف الیہ کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ، جو مضاف ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تنوین سے خالی ہو۔ تجرید کا مطلب ہے خالی ہونا، مجرد ہونا۔ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ اب ما یقوم مقامہ، یا وہ چیزیں جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع، یعنی واحد میں جو تنوین آتی ہے تثنیہ میں اس تنوین کے قائم مقام نون آ جاتا ہے، اور جمع میں بھی اس تنوین کے قائم مقام نون آ جاتا ہے، تو مضاف پر تنوین بھی کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح مضاف سے تثنیہ والا نون اور جمع والا نون یہ بھی حذف ہو جاتی ہیں، گرا دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال ہے جاءنی غلام زیدن، اس میں غلام مضاف ہے تو غلام زیدن، غلام پر تنوین نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح غلام زیدن، زید کے دو غلام ہیں، تو اصل میں غلامانی تثنیہ تھا، تو اس تثنیہ کے نون کو بھی اضافت کی وجہ سے گرانا ضروری ہے۔ مسلمو مصرن، تو اس میں مسلمون تھا، تو جمع کا جو نون ہے اس کو بھی اضافت کی وجہ سے گرانا ضروری ہے۔ مضاف پر تنوین اور نون تثنیہ اور جمع یہ نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے یہ کسی اسم کے تام ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے، تام ہو گیا ہے، جبکہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور وہ خود تام نہیں ہوتا، مضاف الیہ کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اوپر یہ تنوین جو تام ہونے کی علامت ہے اس کو ہم اس پر ذکر نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اضافت کی اقسام بیان کی ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک معنوی اضافت ہے اور ایک لفظی اضافت ہے۔ اما المعنویۃ، معنوی اضافت یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ غیر صفت مضافت الی معمولیہ، وہ ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ معنوی اضافت وہ ہے کہ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ یہ ہیں، ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو معمول ہے، یعنی ان کا جو فاعل ہے یا ان کا مفعول ہے،
اگر یہ اس کی طرف مضاف ہو تو صیغہ صفت مضاف الی معمول اس کو کہا جائے گا۔ تو پہلی جو قسم ہے معنوی، اس میں مضاف یا تو صیغہ صفت نہیں ہوگا، کوئی اور صیغہ ہوگا، یا کوئی عام اسم ہوگا، یا اگر صیغہ صفت تو ہے لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ کسی اور کی طرف مضاف ہے، تب بھی یہ پہلی قسم بن جائے گی۔ تو اس میں پھر حروف جر جو مقدر ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ وَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ، یہ اضافت لام کے اعتبار سے ہوگی، یعنی اس میں لام حرف جر مقدر ہوگا، جیسے غلام زید، یہ اصل میں غلام لزید ہے۔ اور بمعنی من، یا من اس میں مقدر ہوگا، جیسے خاتم فضۃ، خاتم من فضۃ، یعنی یہ جو انگوٹھی ہے یہ چاندی سے ہے۔ بمعنی فی، صلاۃ اللیل، صلاۃ فی اللیل، رات میں نماز، تو یہ فی یہاں پر مقدر ہے ان میں۔ تو اس کو معنوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس اضافت کی وجہ سے لفظوں میں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، معنی میں اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وفائدۃ هذه الاضافۃ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ کما مر، یہ جو اضافت کی پہلی قسم ہے اضافت معنویہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مضاف کو معرفہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ کما مر، جیسے اوپر مثال گزری ہے، غلام زیدن، غلام نکرہ ہے، کوئی بھی دنیا کا غلام اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن زید معرفہ ہے، خاص شخص کا نام ہے، تو جب ہم غلام کو زید کی طرف منسوب کریں گے، اس کی اضافت کریں گے، تو غلام بھی معرفہ بن جائے گا، خاص بن جائے گا۔ اب یہ کسی بھی غلام کو نہیں کہہ سکتے بلکہ جو زید کا غلام ہے وہی اس سے مراد ہوگا۔ او تخصیص ان اضیف الی نکرۃ، اگر مضاف کی جو اضافت ہے وہ نکرہ کی طرف کی جائے، یعنی مضاف الیہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، جیسے غلام رجل، اس میں غلام کی اضافت رجل کی طرف کی گئی ہے، رجل بھی نکرہ ہی ہے، معرفہ نہیں ہے۔ تو اس میں فائدہ ہوتا ہے تخصیص کا، کہ اگرچہ تعریف تو نہیں ہوئی، وہ خاص تو نہیں بن گیا، لیکن کچھ اس کے اندر اشتراک کم ہوا ہے۔ پہلے بہت زیادہ لوگ اس کے اندر شامل تھے، اب وہ افراد اس کے اندر شامل ہونے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو غلام رجل، جب ہم صرف غلام کہیں گے تو یہ مرد کا بھی غلام ہو سکتا ہے، عورت کا بھی غلام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب غلام رجل کہا تو اب صرف مرد کا غلام جو ہوگا وہ اس کے اندر شامل ہوگا، کسی عورت کا جو غلام ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ تو پہلے مرد اور عورتوں کے سارے غلام اس میں شامل تھے، اب وہ ان سے کم ہو کر صرف مردوں کے غلام اس کے اندر آ گئے ہیں، تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا، دوسری قسم لفظی ہے کہ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ صیغہ صفت سے مراد وہی ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اور اپنی معمول کی طرف، یعنی یہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہوں تو یہ اضافت لفظیہ ہوگی۔ وہی فی تقدیر الانفصال، یہ حقیقت میں دونوں الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کی طرح جس طرح وہ تھے وہ متصل نہیں ہوتے۔ جیسے ضارب زیدن، اصل میں تھا ضارب زیدن، کہ زید کو مارنے والا، تو اس میں ضارب یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ صیغہ صفت ہے، اور زید کو مارنے والا ہے تو زید اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، اس کا معمول بن رہا ہے۔ تو یہ ضارب اپنے معمول کی طرف، صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو اس میں معنی کے اعتبار سے ضارب الگ لفظ ہے، زید الگ لفظ ہے، دونوں کا الگ الگ معنی پورا ہوتا ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے متصل نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، صرف لفظوں کے اعتبار سے ہم نے ان کو مضاف مضاف الیہ بنا دیا ہے۔ وہ حسن الوجہ، یہ حسن وجہ تھا، حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وجہ یہ اس کا فاعل ہے، تو یہ جو صیغہ ہے صیغہ صفت اپنے فاعل کی طرف، اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ فائدۃ ہوا، اس میں معنی کے اعتبار سے تو اضافت نہیں ہوتی، نسبت نہیں ہوتی، لفظوں میں اضافت ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے تخفیف فی اللفظ فقط، کہ لفظ جو ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے، آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اس لیے یہ اضافت ہوتی ہے۔ تو پہلے ضارب تھا، تنوین اس پر پڑھنا مشکل تھا، اب ضارب زیدن جب کیا ہے تو اس کے اندر تنوین ختم ہو گئی ہے، تو الفاظ میں ادائیگی آسان ہو گئی ہے، تخفیف ہو گئی ہے۔ اسی طرح حسن یہ وجہ تھا، یہ حسن وجہ، تو اس میں حسن سے تنوین بھی گرا دی ہے،
وجوہ سے جو ضمیر ہے وہ بھی اس سے گرا دی ہے، تو اس میں لفظوں کے اندر تخفیف ہو گئی ہے، آسانی ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو لفظیہ کہا جاتا ہے کہ اس سے صرف لفظوں میں تخفیف پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لفظوں میں تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں اضافت نہیں ہوتی، نسبت نہیں ہوتی۔ آگے مضاف کو مزید کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، وہ اسم جو صحیح ہوتا ہے یا جو صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے ناو والوں کے نزدیک دلون ضبیون وغیرہ صحیح کے قائم مقام ہوتے ہیں، جب ان کو آپ یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ان کے آخر میں جو بھی اعراب ہو اس کو آپ کسرہ سے تبدیل کر دیں گے، اور جو یا ہے یا متکلم اس کو پھر آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے غلام ہے، یہ اسم ہے، صحیح ہے، اس کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو غلام کے آخر میں کسرہ دیں گے، اور جو یا ہے اس غلامی ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلامیہ مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دلوی، دلویہ، ضبیی، ضبیہ، یہ دونوں صحیح کے قائم مقام جو ہیں، صحیح کے جاری مجرا، اس کی مثالیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا، اگر اسم کے آخر میں الف ہو، اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو یہ الف باقی رہے گا، ثابت رہے گا، جیسے عصا، رحا، عصا میں الف باقی رہے گا، رحا میں بھی۔ لیکن جو قبیلہ حذیل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس الف کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، عصیہ، رحیہ۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَا مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا، اگر اسم کے آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے تو اس کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو یہ جو اسم کے آخر میں یا تھا اس کو آپ دوسری یا میں، یا متکلم میں ادغام کر دیں گے، اور جو دوسری یا ہے اس کو آپ مفتوح پڑھیں گے، فتحہ دیں گے، تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے، یعنی دونوں یا کو ساکن نہیں کر سکتے۔ جیسے قاضی ہے، اس کے آخر میں یا ساکن ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے، اس کو جب ہم یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے کہ میرا قاضی، تو پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیں گے اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے، قاضیہ اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر اسم کے آخر میں واو ہو، اس سے ما قبل مضموم و ضمہ ہو، تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہی عمل کیا جائے گا جو قاضی میں کیا ہے، یعنی یا کا یا متکلم میں ادغام کر دیں گے اور یا سے پہلے والا جو لفظ ہے جس پر پہلے ضمہ تھا اس کو یا کی مناسبت سے کسرہ دے دیں گے۔ جیسے مسلمیہ، اصل میں مسلمون یا تھا، تو نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، پھر اس کے بعد واو ہے، ما قبل مضموم ہے، تو واو کو یا سے بدل دیا ہے، یا کا یا میں ادغام کر دیا ہے اور دوسری یا کو فتحہ دیا ہے، اور یا سے پہلے جو لفظ تھا میم اس پر ضمہ تھا اس کو یا کی مناسبت سے کسرہ دے دیا ہے، مسلمیہ ہو گیا ہے۔ اور اسماء ستہ مکبرہ جن کا آپ نے پہلے ذکر پڑھا ہے اعراب میں، ان کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو اس میں اخی، ابی، حمی، ہنی اس طرح کہا جائے گا، یعنی ان کا ویسے تو جو اعراب ہوتا ہے وہ واو الف یا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ان کو یا کی متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو وہ ان کے آخر میں جو واو الف یا وغیرہ آتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی ابو کا، ابا کا، ابی کا، اس طرح ہم پڑھتے تھے، تو یا متکلم کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر وہ واو الف یا اس میں نہیں آئے گا۔ اور جو فمن ہے، منہ کو کہتے ہیں، اس میں اکثر علماء فی یا متکلم کی طرف مضاف کرنے کے وقت اس طرح کہتے ہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فمی، میم کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان 6 اسماء میں سے ایک زو بھی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ زو کبھی بھی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی، یہ زو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کی اسم جنس کی طرف اضافت ہو اور وہ اسم جنس کسی اسم کا یہ صفت بنے، جیسے ذو مالن، تو مال ایک اسم جنس ہے تو کسی بندے کی صفت بنتا ہے کہ یہ مال والا ہے، یا ذو علم، علم ایک اسم جنس ہے تو ذو ہمیشہ کسی اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے جو ماقبل کی صفت بنتا ہے، اور ضمیر جو ہوتی ہے یہ اسم جنس نہیں ہے، لہذا یہ ذو ضمیر کی طرف کبھی بھی مضاف نہیں ہو سکتا۔ وقول القائل، اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے، مشہور ہے، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، کہ جو فضیلت والے ہیں ان کو لوگوں میں سے وہی لوگ پہچانتے ہیں
ذووہ جو اس والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، یعنی جو فضیلت والے ہیں ان کو دوسرے فضیلت والے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ذووہ ضمیر کی طرف ذو کی اضافت کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے شاذن، یہ شاذ ہے، یعنی کبھی کبھار نادر طور پر کبھی کبھار اس طرح استعمال ہوا ہے، عام استعمال میں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ جب آپ یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں ان کو اضافت سے الگ کر دیں، کسی کی طرف بھی مضاف نہ کریں، تو پھر آپ ان کو اس طرح پڑھیں گے اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن، تو ان میں آخر میں الف، واو، یا وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور ذو جو ہے لا يقطع عن الاضافت البتۃ، یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے، اس کو اضافت سے الگ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ سارے جو احکام بیان کیے ہیں یہ اس صورت میں بیان کیے ہیں کہ جب حرف جر مقدر ہو تو مضاف مضاف الیہ کے کیا احکام ہوں گے۔ اما ما یذکر فی حرف الجر لفظا، جس میں حرف جر لفظوں میں ہوتا ہے، جس کو جار مجرور کہا جاتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، فسیأتی فی القسم الثالث، تو وہ جو تیسری قسم ہے حروف کی بحث، چونکہ یہ حرف جر حروف کی بحث میں سے ہے تو اس میں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئے گا۔